دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نوبل امن انعام جیسے بڑے اور معتبر عالمی ایوارڈ کو کس طرح بعض حلقے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ہاں، مارچ میں یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ناروے کے سیاستدان اور نوبل کمیٹی کے چیئرمین یورگن والٹے فرائڈنس نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا۔ بظاہر تو ایک بڑی کامیابی لگتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ صرف انسانی حقوق کی بات نہیں، بلکہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس کے پیچھے کالعدم تنظیمیں اور بیرونی ایجنسیاں کھڑی ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے یہ خبر صحافی کیا بلوچ کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ وہی کیا بلوچ جو برسوں سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے بیانیوں کو دہرا رہے ہیں۔ ان کے ذریعے اطلاع عام ہوتی ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر لیا گیا، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ واقعی انسانی حقوق کی کوشش ہوتی تو کیا یہ خبر ایک متنازع صحافی کے ذریعے آتی، یا پھر یہ محض ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی تاکہ دنیا کے سامنے علیحدگی پسندوں کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بنا کر پیش کیا جا سکے؟ جی ہاں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو میڈیا میں انسانی حقوق کے لمبردار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی سیاست اور ان کی سرگرمیاں ہمیشہ انہی حلقوں کے بیانیوں کو دہراتی ہیں جو پاکستان کے خلاف کھڑی ہیں۔ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی یعنی کہ BYC کی رہنما ہیں۔ بظاہر BYC اپنے آپ کو حقوق کی تحریک کہتی ہے، بلوچ یکجہتی کونسل کے نام سے وہ سیاست کرتے ہیں، مگر عملی طور پر ہمیشہ BLA کے سیاسی بیانیوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ بیانیہ کیا ہے؟ پاکستان کے نقشے کو مٹانا، ریاستی اداروں کو غیر قانونی کہنا اور مسلح دہشت گردی کو مزاحمت کا خوبصورت نام دینا۔ یہی نہیں، مارنگ بلوچ نے مختلف مواقع پر ایسے نعروں اور بیانات کو سپورٹ کیا ہے جنہیں دنیا دہشت گردی کہتی ہے، لیکن BYC اور اس کے رہنما ایسے آزادی کی تحریک قرار دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں یورگن والٹے فرائڈنس پر۔ وہ 2024 میں نوبل کمیٹی کے چیئرمین بنے۔ اطلاعات کے مطابق ان کے روابط بھی انہی حلقوں سے جڑے ہیں جن میں کیا بلوچ اور BYC شامل ہیں۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ رابطوں کا ایک جال ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر خبر یورگن کے حلقے سے آئی اور اسے آگے بڑھانے والا کیا بلوچ ہے تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ نوبل جیسے پلیٹ فارم کو بلوچ علیحدگی پسندوں کے بیانیوں کو جائز حیثیت دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ BYC کا اصل کردار کیا ہے۔ سمجھیے کہ BLA بندوق دیتا ہے، BYC بیانیہ دیتا ہے اور را ان دونوں کو سرمایہ فراہم کرتی ہے۔ اس گٹھ جوڑ کا مقصد یہ ہے کہ عالمی دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ تیار کیا جائے، ہتھیاروں کے ذریعے میدان میں جنگ لڑی جائے اور میڈیا اور سیاسی پلیٹ فارم کے ذریعے ذہنوں میں جنگ لڑی جائے۔ اس ذہنی جنگ کا ہتھیار BYC ہے۔ یہ نوجوانوں کو بہکاتا ہے، دنیا کو گمراہ کرتا ہے اور دہشت گردوں کو ایک انسانی چہرہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نوبل انعام یہ دنیا میں امن، انسانی حقوق اور مفاہمت کو فروغ دیتا ہے، لیکن اگر اسی پلیٹ فارم کو استعمال کر کے دہشت گردی کے بیانیے کو امن کے لبادے میں لپیٹ کر پیش کیا جائے تو یہ صرف نوبل انعام کی توہین ہی نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام یہ کھل کر کہہ رہی ہے کہ مارنگ بلوچ کی نامزدگی انسانی حقوق کی جیت نہیں بلکہ علیحدگی پسندوں اور دہشت گرد گروہوں کے لیے ایک عالمی ڈھال بنانے کی کوشش ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت صاف ہے کہ مارنگ بلوچ اور BYC کا کردار انسانی حقوق کی بجائے سیاسی اور علیحدگی پسند ایجنڈے سے جڑا ہوا ہے۔ یورگن فرائڈنس کی مبینہ نامزدگی اور کیا بلوچ کے ذریعے اس خبر کا پھیلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب ایک منظم حکمت عملی ہے۔ نوبل امن انعام جیسے عالمی اعزاز کو اس طرح استعمال کرنا صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے امن کے لیے بھی خطرناک ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کب پہچانے گی کہ انسانی حقوق کے نام پر کس قدر خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔